مفتی صاحب یہ ٹروتھ بھائی ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے لبرلزم اینڈ اسلام پہ. یہ کہتے ہیں کہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ لبرلزم میں ہے جبکہ اسلام میں نہیں ہے، اور ساتھ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو لبرل فریڈم آف اسپیچ ہے اس میں لمیٹیشنز ہیں. ٹو وچ آئی رسپونڈڈ سو فار کہ اسلام میں بھی فریڈم آف اسپیچ ہے لیکن اس میں بھی لمیٹیشنز ہیں. اب یہ کیسے طے کریں ہم کہ جو لبرل لمیٹیشنز ہیں وہ اسلامک لمیٹیشن سے بہتر ہیں؟ یہاں تک ہماری بات ہوئی ہے. آگے جو پھر ہمارے بھائی کہتے ہیں پھر اس پہ انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ماشاءاللہ. جی ہاں سر، تو میرا یہ کہنا تھا کہ ایک تو ہوگی فریڈم آف اسپیچ. جیسے آپ یو کے میں چلے جائیں یا یو ایس میں چلے جائیں یا فرانس میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایک آپ بولتے ہیں نا ایک لوگ سارے جمع ہوتے ہیں سارے ریلیجنس کے، اور سب کو ایک رائٹ ہوتا ہے کہ چلو آپ اپنا پروپوگیٹ کر سکتے ہیں اپنا ریلیجن وہاں پہ. ٹھیک ہے، آئی تھنک میں نے جب تک دیکھا ہے یا پڑھا ہے تب تک آئی تھنک مسلم کنٹریز میں وہ الاؤڈ نہیں ہے. اور دوسرا کہ جیسے انڈونیشیا ہے وہاں یہ پہ پہلا کر ایتھیسٹ لیتے ہیں، بننا ایک یہ اس کو پہلا ایک کر لیتے ہیں. ہاں جی ٹروت ہاں صاحب جی پہلا کر لیتے ہیں، ادروائز پھر وہ بات کنفیوز ہو جاتی ہے اور بعد میں بڑے کوشچن آتے ہیں کہ فلاں چیز کا آپ نے جواب نہیں دیا تھا. آپ یہ کہتے ہیں یو کے اور یہ جو آپ نے اگزامپلس دی ہیں، یو کے آتا ہے یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس کے انڈر، جس میں ٹرو کے آرٹیکل 9 اف آئی ریمبر کریکٹلی کہ اس میں فریڈم آف تھاٹ، ریلیجن اینڈ کانشنس ہے، جو کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز اصل میں ریلیجن کی ہی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ تھاٹ اور کانشنس تو ویسے بڑا سبجیکٹیو معاملہ ہے، اس کو تو فریڈم ہی فریڈم ہے. آپ کسی کو سوچنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ سرٹن چیزوں کے بارے میں آپ کانشنس ہیں تو اس کیسے آپ روک سکتے ہیں؟ تو بات ہے وہاں پہ ریلیجن کی. لیکن ریلیجن، یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہیومن رائٹس ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایبسولوٹ ہے، کوالیفائڈ ہے اور ریسٹرکٹڈ ہے. یہ جو رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن ہے یہ ریسٹرکٹڈ ہے کیونکہ اس کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے ناٹ دا ریلیجن، لیکن اس کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے مینیفیسٹیشن آف ریلیجن، وچ مینس کہ آپ کے ریلیجن کے بارے میں جو تھاٹ ہے اور کانشنس ہے وہ آپ رکھیں، جو مرضی رکھیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس کا جو اظہار ہے، اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے، اگر وہ نیشنل لیگل فریم ورک سے کے ودن آتی ہے تو آپ اس ریلیجس پریکٹس کو لے کے آ سکتے ہیں. اگر اس کے اگینسٹ ہے تو پھر آپ اس ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر سکتے. سو کہاں گئی وہ فریڈم جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں سر، میں اسی لیے میں اس بات کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو وہاں پہ ایک بہت بڑے دعوی موومنٹ چلاتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی وہاں پہ ڈیبیٹ چل رہی تھی 2 لوگوں کے بیچ میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی تھاٹس رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ فزیکلی بول نہیں سکتے مسلم کنٹریز کے بھائی میں مانتا نہیں ہوں کہ بھائی اللہ از گاڈ فار مائی سیلف. آپ یہ بول نہیں سکتے ان دیکھیں اسلامک آپ کنٹری. اسپیکرز ایسا انہوں نے کارنر بولا سے تھا، کسی اس لیے اسپیکرز کارنر سے کسی آدمی کو آپ اٹھا کے کوئی کہتے نہیں سر، وہ تو جب بہت آپ بڑے لوگ ہیں، اسی لیے وہ نہیں ویری بگ پرسن. میرے کو اسلام نام کی ابھی نہیں پتا. دیکھیں، آپ اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام میں جو ذمی ہے، قیصر بھائی میں اگر آگے اجازت ہو، یہ جی میرے پلیز خیال سے سر آپ کیری آن کریں. جی یہ سوال ہی بنیادی طور پر اس وقت آئے گا جب ہم یہ کہہ دیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں جی لبرل ویو میں آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے اور ٹھیک ٹھاک حاصل ہے. میں یہ پوچھتا ہوں ٹروتھ اینڈ پیس بھائی سے کہ اگر انڈیویجول لبرٹیز اور ریلیجس فریڈم ان دونوں میں کبھی کانٹرڈکشن ہو جائے تو آپ کے فریم ورک کے اعتبار سے کس کو پرائیورٹی دی جائے گی؟ سر اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کر سکے تو میں سمجھ نہیں پایا. مان لیجئے انڈیویجول میری جو انڈیویجول مثلا میں پولیگمی کرنا چاہتا ہوں ویسٹ میں رہ کر، ٹھیک ہے، یہ میرا ریلیجس رائٹ ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ میری ریلیشن میں جو لوگ ہیں، جو مثلا 2 عورتیں ہیں 3 عورتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کے انڈیویجول رائٹ میں کوئی فرق آ جائے، تو اب یہاں پر کس کے رائٹ کو آپ پرائیورٹی دیں گے؟ بات فریڈم کی ہو رہی ہے. تو میں تو سر ابھی میں وہی بولوں گا لا آف دا لینڈ. تو پھر یہ ثابت ہوا نا کہ ریلیجن کو مکمل فریڈم نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامی نظام میں فریڈم نہیں ہے، تو آپ کے لبرل نظام میں کون سی فریڈم ہو گئی ریلیجن کی؟ اگر آپ ریلیجن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریلیجن نام ہے گھر میں نماز پڑھ لینے کا، پوجا پاٹ کر لینے کا، تو یہ غلط ہے. ریلیجن صرف اس چیز کا نام تو نہیں ہے. ریلیجن تو مکمل ایک نظام زندگی ہے. آپ کا لبرل جو وے آف لائف ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ یہ کہتا ہے اپنے گھر پہ رہو مسلمان، باہر نکل کر مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باہر نکل کر آپ کو لبرل ہی ہونا پڑے گا. ہاں سر میں بولوں؟ جی ہاں سر، اس کے اندر میرا یہ کہنا ہے کہ شاید اس کا یہ ماننا ہے کہ اس کے وجہ سے
وومن رائٹس کو ایک دقت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ فالو ہو رہا ہے ایک بک جو ایک ریلیجیس بک ہے اس کو فالو کر کے، نہ بات کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک وومن رائٹس کو آپ کا فالو یہ کر کے۔ پریمس تو غلط ہو گیا نا کہ لبرل نظام میں ریلیجن کو آزادی ہے. آزادی تو نہیں ہے نا. نہیں سر، آزادی تو ہے، آزادی ایک اس کو میں ابھی بول میں نے رہا ہوں آپ کو ایک جیسے فار مثال ایگزامپل میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یہی والی اس کو تھوڑا سا امپروو کر دیں. ایک مرد 2 عورتوں سے شادی کرنا چاہتا ہے اور دونوں عورتیں تیار ہیں، مرد بھی تیار ہے، سب تیار ہیں، سب کی رضامندی ہے. کیا آپ کا لبرل نظام اس کی اجازت دے گا؟ سر میں یہی بول رہا ہوں کہ یہ ایک پرسنل لا کا معاملہ ہے. میں یہ بول رہا ہوں یہ ان کو ہیومن رائٹس وائلیشن میں گنتے ہیں کیونکہ نہیں کیسے؟ آپ نے یعنی ٹروتھ صاحب آپ سے میں ایک چیز ایڈ کروں گا، وہ اس لیے کہ مفتی صاحب ہی ڈڈنٹ ہیو اے بینیفٹ کہ وہ آپ کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ کو سنتے. آپ نے اوپننگ اسٹیٹ میں بات ہی پرسنل فریڈمز کی تھی. اب انہوں نے پرسنل فریڈم پہ سوال کیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ پرسنل فریڈم کا معاملہ ہے. دیٹ از یور تھیسس، یہی تو آپ کا کیس ہے. آئی تھنک میرے کو خیال ہے تب تک میں نے کہیں پہ سنا ہے کہ وہاں پہ رکھتے ہیں مور دین ون وائف. مجھے لیگل طور پہ نہیں پتا، لیکن میں نے سنا تھا کسی کے پاس 4-5 ہوتی ہے. کسی مطلب آپ انڈیا سے ہیں مسلمان بھائی؟ کی بات نہیں کر رہا میں، وہاں کے گوروں کو بھی بات کر رہا ہوں. آپ انڈیا سے ہیں؟ شاید پاکستان سے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ میں انڈیا سے ہوں ویسے. انڈیا سے ہیں. اب جیسے یو سی سی آ رہا ہے، کیا آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ یس سر. تو آپ کو معلوم ہے کہ یو سی سی آنے سے بہت سے لوگوں کی جو پرسنل اور ریلیجس آئیڈینٹی ہے یا ریلیجس جو ان کی لبرٹی ہے اس پر فرق پڑے گا. ہاں سر، اگر اس بات پہ آپ بولو گے 4 بیوی کے اوپر ڈیفینیٹلی اس پہ فرق پڑے گا. نہیں، بہت لیکن اس سارے کے مسائل سوا ہیں، کچھ نہیں فرق پڑے گا. وصیت ہے، انہیریٹنس ہے، مینٹیننس ہے، بہت سارے مسائل میں ریلیجس فریڈم کو ختم کر دیا جائے گا. تو آپ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں کہ لبرل نظام میں یا سیکولر نظام میں لبرٹی ہے؟ نہیں سر، آپ میں کو یہی بول رہا ہوں. ہر جگہ پر تو آپ کا سیکولر اور لبرل نظام دوسروں کی لبرٹی کو ٹیک اوور کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے. آپ خود لبرل اور سیکولر ہو کر یو سی سی کی حمایت کر رہے ہیں جو کہ ریلیجس فریڈم کے خلاف ہے. لیکن سر لبرٹی اور ہیومنزم جو ہے وہ صرف ایک 4 بیوی کے اوپر نہیں ٹکا ہوا ہے، وہ میں بہت کہتا سارے ہوں کہ ادر رائٹس کے اوپر بھی ٹکا ہوا ہے. چاہے ایک تنکے کے اوپر ٹکا ہوا ہو، جیسے لبرٹی ہے. ہاں، لیکن میں یہ بول رہا تھا اس کے پہلے میں نے ایک پوائنٹ بھی رکھا تھا، جیسے اسلام میں وومن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے پرائم منسٹر بن جائے یا کوئی جاب لے لے. جو لبرلزم میں اجازت ہے کہ اس کو ایک ہیومن رائٹ ہے کہ وہ جائے وہاں پہ ایجوکیشن لے اور وہ جتنا بھی آگے مقام حاصل کرنا ہے وہ کر سکے. ہاں، تو یعنی آپ اسلام عورت کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تو بنا سکتے ہیں لیکن کو وائف بننے کی آپ اجازت نہیں دیتے. ہاں، ایز پر دا رول جو ہے وہ سارے ریلیجیس کے وہاں پہ رکھتا ہے. تو وہ پھر یہ مت کہیے کہ ریلیجس فریڈم ہے. میں مفتی صاحب ایک سوال پوچھ لوں اچھا آپ کی اجازت سے؟ ایک اور چیز سوری ایک اور چیز جی یہ کہہ رہے ہیں وومن کو. اچھا ٹروتھ اینڈ پیس بھائی، عورت جو ہے وہ 2 بندوں سے شادی کر سکتی ہے؟ میں نے تو لیگل نہیں سنا میرج ابھی تک. نہیں الاؤ کرتے ہیں، ویسٹ میں الاؤ کرتے ہیں لیگلی ایک عورت 2 مردوں سے شادی کرے. وہ میں نے سنا نہیں، اس لیے میں اس کے اوپر تو کچھ بول نہیں سکتا آج تک. سنا تو پھر اب کیونکہ بہت شاید کچھ اگر سنا میں آپ نے نے، سنا بہت کہ کچھ نہیں مرد سنا. اگر میں 2 نہیں کر سکتا تو ڈیفینیٹلی نہیں لڑکی یہ بھی چیز 2 نہیں کر سکتی. مجھے اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ آپ نے عورت کی لبرٹی کی بات کی. اب ایک عورت چاہتی ہے وہ 2 بندوں سے شادی کرے، 3 سے کرے لیگلی، ویسٹ نہیں الاؤ کر رہا، انڈیا کر رہا ہے الاؤ؟ نہیں کر رہا. ہاں تو جب نہیں کر رہا تو عورت کا حق نہیں ہے کیا؟ چلو آپ نے کہا سارا کچھ اس پہ نہیں ٹکا ہوا، آپ نے عورت کی مثال دے دی. اب میں نے عورت کے حق کی بات کی ہے، کدھر گئی لبرٹی؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ نے بڑا انورٹڈ کوماز ایک جملہ بولا، آپ نے کہا لینڈ، لا آف دا لینڈ، ایسے ہی ہے؟ ہاں جی. ہاں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں ویسٹ، آپ نے کہا کہ میرا مشورہ وہاں پر یہ ہے کہ لا آف دا لینڈ لگے گا. ٹھیک ہے نا؟ اسلامک اسٹیٹ کے اندر بھی لا آف دا لینڈ لگے گا. یہ وہی اصول ہے جو آپ نے لبرلزم کے ڈیفنس میں پیش کیا. اب ذرا سنیے گا، اب ذرا مکمل سن لیجیے گا تاکہ میں چاروں مفتی صاحب اور پھر کیسر بھائی کنٹینیو کریں وہاں سے. میں صرف یہ انجیکٹ چیز کرنا چاہ رہا تھا. تو لا آف دا لینڈ جب وہاں اس ڈیفنس میں لگے گا تو اسلامک اسٹیٹ کے اندر بھی لگے گا. اب پلس یہ سننا ہے، یہ بیسیکلی ایک لاجیکل فیلسی ہے جو آرگیومنٹ جس بیس پر کھڑا کیا گیا ہے اسلام کی طرف سے. لبرلزم کی طرف سے تو حضرت نے کلیئر کر دیا کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ گویا لبرلزم فل فلیج لبرٹی دیتا ہے، لہذا اب اس کا کیس سٹرونگ ہو گیا، تو اس کو تو بریک کر دیا انہوں نے. اب اسلام کی طرف سے جو آپ فیلسی کر رہے تھے میں اس کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ چیز ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر آپ سے یہ رائٹ چھین لیا جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا میں اسلام کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یہی کہا ہے نا آپ نے؟ ہاں جی.
اگر یہ اسٹیٹ ہوتی, پہلے تو میں اب ہسٹری میں بعد میں جاؤں گا, پہلے آج کے کنٹمپریری یو اے ای کے اندر لاکھوں ہندو کرسچنز کام کر رہے ہیں, جیوز کام کر رہے ہیں. اگر یہ چیز ہوتی کہ وہ ایسی اسٹیٹ میں آ ہی نہیں سکتے جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مان, وہ چلتے پھرتے ثبوت ہیں اس چیز کا کہ وہ اسلام کو غلط کہتے ہیں. عرب کی سرزمین پر ٹیمپل کا بننا, یہ کنٹمپریری بتا رہا ہوں, پاسٹ میں چلے جائیں گے تو اس سے اسٹرانگ دلائل ہمارے پاس, ٹھیک ہے. عرب کی سرزمین پر کبھی تو کئی سناتنی آتے ہیں, وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھیں یو اے ای کے اندر جناب ہمارا ٹیمپل بن گیا, بحرین میں ٹیمپل بن گیا, چرچز بنے ہیں, سعودیہ کے کئی علاقوں کے اندر ہمارے ٹیمپل بننے کی بات ریاض میں بن رہی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ویزے مل رہے ہیں نا, یہ چلتا پھرتا ثبوت ہے اس چیز کا کہ اگر آپ آج کے دور میں بھی ان کو رکھ کر دیکھو گے تو یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, نہ اسلام کو سچا مانتے ہیں, وہ چلتا پھرتا ثبوت ہے. اگر ہم پاسٹ میں چلے جائیں تو آپ کو درجنوں ایسے واقعات ملیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہود و نصارہ جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پر بولتے تھے, اعتراضات کرتے تھے ان کی نبوت کے اوپر, ان کے ساتھ پیکٹ کیا ہے. مدینہ کا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے میثاق مدینہ, وہ انہی یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے جو اللہ کے رسول کو جھوٹا کہتے تھے. 3 بڑے قبیلے تھے, کیسے ممکن تھا ان کا رہنا؟ وہ رہے وہاں پر, ان کے بازار موجود تھے, ان کے بچے وہاں پر پلتے تھے. اچھا, خلفائے راشدین کے دور میں آ جائیں, نان مسلمز کو بڑی بڑی اسامیوں پر نوکریاں دی گئیں, رکھا گیا فوج کے اندر, ان کو گھر بنا کے دیے گئے, بلکہ مسائل موجود ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں کیا بیت المال سے ہم ان لوگوں کے رہنے کا بندوبست کریں, اور کیا ان کے اوپر, ان کے چرچز کے اوپر یا ان کے سیناگوگس کے اوپر ہم پیسے لگا سکتے ہیں. اس طرح کے مسائل ہمارے اول اوائل کے اندر فقہا میں مسائل موجود ہیں. اگر ان لوگوں کو رائٹ ہی نہیں تھا کہ یہ پریچ کر سکیں یا وہاں پر اپنی بات رکھ سکیں, تو یہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے, موجود کیسے تھے؟ جزاک اللہ. یہ 2 پوائنٹ تھے. ہاں سر, تو اس کے اندر میں یہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے بتایا کہ دبئی کے اندر بہت سارے مندر اور سینٹاگوگز اور سارے بنے پڑے, لیکن وہاں پہ ان میں سے کوئی یہ اس کا ویرودھ نہیں کرتا, وہ ایک لا آف لینڈ فالو کرتے کہ بھائی ہمیں ان کے ریلیجیس اینٹیٹی کو بھلا برا نہیں کہنا ہے, تو اسی لیے ان کے اوپر وہ ایک لاگو نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ہوتا ہے تو ویرودھ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہونا چاہیے. ویرودھ کرنے کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ ویرودھ کرنے کا مطلب اگر کرٹیسزم ہے تو کرٹیسزم تو نہیں, کرٹیسزم نہیں, اور مطلب ویرودھ کرنے کا مطلب یہ ہے, حضرت یہ بلاسفیمی چاہ رہے ہیں. ہاں, ویرودھ کرنے کا مطلب اگر بلاسفیمی ہے تو نہیں جی, تو پھر کیا ہے ویرودھ کرنے کا مطلب؟ جیسے ویرودھ نہیں میں بول رہا ہوں, آپ نے ویرودھی بولا. نہیں, ویرودھ نہیں, میں یہ بول رہا ہوں جیسے یو کے اندر جیسے ایک اسٹریٹ ہے کہ جہاں پہ ایک کون سا کارنر بولتے پتہ نہیں, کہ آپ پروپوگیٹ بھی کر سکتے کہ جیسے آپ نا چینل دیکھنا بند کریں, آپ اوریجنل فیکٹس کے اوپر آئیں, کیونکہ آپ نے پہلے بھی کیسر بھائی کے ٹائم پر آپ نے کسی اسپیکر کارنر کا ریفرنس دے دیا, وہ ہمارے لیے اوتھینٹک نہیں ہے. فیکٹس پر بات کریں. میں بلاسفیمی کی بات نہیں کر رہا, آئی تھنک آپ تھوڑا غلط سمجھ گئے. نہیں, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں. کیسر بھائی اور مفتی صاحب جو گفتگو کر رہے تھے وہ بڑی پیاری گفتگو تھی. میں نے ایک پوائنٹ جو رکھا تھا صرف یہ تھا, آپ اور سوال بھی مفتی صاحب نے بالکل ٹو دی پوائنٹ رکھا, مراد کیا ہے؟ کرٹیسزم ہے. کرٹیسزم اللہ کے رسول, میں نے آپ کو دلیل دے دی, یہودوں نے سارا کرٹیسزم کر رہے تھے, اللہ کے رسول انہی میں جا کر رہے. یعنی آپ اندازہ کرو کہ مکہ کے ابتدائی زمانے میں جتنے سوالات پڑھے لکھے کتابی سوال, اکیڈمک کوسچنز, جن کو آپ چلو کہہ لو فار دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ, اکیڈمک کوسچنز بڑے بڑے جو آ رہے تھے, لاجسٹک سپورٹ مل رہی تھی, وہ یہودیوں کی طرف سے مل رہی تھی. کمال کی بات ہے کہ اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے بھی مدینے, جہاں پر ان کے وہ دشمن موجود ہیں جو سب سے زیادہ تنگ کرنے والے تھے. انہی کے ساتھ پیکٹ بھی کیا, انہی کے ساتھ مل کر رہے بھی, اور ابتدا میں ڈیفنس بھی کیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, رہنے سے یعنی کرٹیسائز سے مراد کیا ہے؟ کرٹیسزم سے مراد اگر یہ ہے کہ سوال اٹھائیں تو سوال اٹھاتے ہیں. دبئی کے اندر پروگرام ہوئے, ڈاکٹر ذاکر نائک گیا, لوگوں نے اٹھ کے اسلام کے خلاف جو سوالات تھے کیے, کسی نے پکڑ کے گردن نہیں کاٹی. دبئی کے کوسچن آنسر سیشن سنے ڈاکٹر ذاکر نائک کے, اس میں کئی ایتھیسٹ آئے ہیں, کئی ایکس مسلم ہیں, وہ انہوں نے بتایا ہم مسلمان تھے اب نہیں رہے. کوئی نہیں ادھر سے اٹھا اور اس نے کہا پکڑو ان کی آئی ڈی چیک کرو, ان کی گردنیں اتارو. کبھی نہیں ہوا. سعودیہ کے اندر اس کا پروگرام ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کا, لوگ وہاں پر نان مسلم اٹھ کے اسلام پر سوال کر رہے تھے, اللہ کے رسول نے شادی کیوں کی اتنی زیادہ, جنگیں لڑیں, یہ سلیوری کے کیوں, اس نے ایکسپلین کیا. آپ مورتی پوجا کا کھنڈن کیوں کرتے ہیں فلانا, اس نے وہاں پر سوال کیا, اس نے جواب دیے. بتائیں کس کی کتنے کو قلم ہوئے؟ نہیں میرا بھائی ایسے نہ کریں. مسئلہ پڑتا ہے جب آپ کی بات نہیں کر رہا, جب آپ لوگ کرٹیسزم کے دروازے سے چھپ کر گالی گلوچ, بدتمیزی, فتنہ اور فساد کی بات کرتے ہیں. آپ یہ قرآن برن ڈے, یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں, اس سے مسئلہ ہے. اور یہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہوگا,
فساد پھیلے گا. یہ نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو لا آف دا عامر لینڈ. بھائی اور قیصر بھائی ایک قانون کا حوالہ دینا چاہوں گا. انڈیا میں ایک پریویلیج ہے اوورسیز انڈین سٹیزنس کو, اور وہ ایک کارڈ ملتا ہے جس کو او سی آئی کارڈ بولتے ہیں. تو یہ اوورسیز سٹیزنس آف انڈیا او سی آئی. تو آپ کے پاس وہ ایک سمجھ لیجئے کہ لائف ٹائم ویزا ہے, آپ کبھی بھی انڈیا جا سکتے ہیں, پراپرٹی اون کر سکتے ہیں, کچھ لیمیٹیشنز ہیں. بہت اچھی بات ہے, پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہے پاکستانی اوورسیز سٹیزنس کے لیے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں ایک قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈین کانسٹیٹیوشن پر ٹرسٹ نہیں کیا, مس ٹرسٹ کیا, تو آپ کے اس او سی آئی کارڈ کو ختم کر دیا جائے گا, حکومت کو یہ حق ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ کانسٹیٹیوشن ایک مقدس صحیفہ, ایک مقدس اسکرپچر ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ اگر ایک شخص جو انڈیا میں نہیں رہ رہا ہے اس کو صرف ایک کارڈ ایشو کیا ہے کہ وہ انڈیا آ سکے, تو انڈین گورنمنٹ اس کے اوپر دروازے بند کر دے گی کہ اگر اس نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر مسٹرسٹ کیا. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ تو بلاسفیمی کیا, یہ تو کرٹیسزم بھی الاؤڈ نہیں ہے. زبردست. کرٹیسزم بھی بالکل. اور یہ جو ہمارے بھائی ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ویسٹ میں یہ اسلام میں فلاں فلاں چیز کی اجازت نہیں ہے اور وہ لبرل آزادیاں ہیں سو فورتھ. میں ایک بات بتا کے میں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ٹروتھ اینڈ پیس بھائی آپ سے, کہ میں بائی پروفیشن میں بزنس کوچ ہوں, اسٹارٹ اپس میں میری سروسز ہوتی ہیں. تو مجھے الحمدللہ اللہ نے اس کام میں کافی عزت دی. میں کچھ یورپین یونین اور یو کے گورنمنٹ کے لیے پروجیکٹس کرتا تھا. آئیڈیا یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو اسٹارٹ اپس کے نئے بزنس آئیڈیاز لے کے آتے تھے, وہ ملک بھر سے انہوں نے کچھ بزنس کوچز ہائر کیے ہوئے تھے. تو میں فقیر بھی ان میں شامل تھا کہ وہ فنڈنگ یورپین یونین کی طرف سے آتی تھی, اس کی مینجمنٹ برٹش گورنمنٹ کی طرف تھی, ان کا ایک جوائنٹ وینچر تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ پہلی سٹیج میں لوگ اپنا بزنس کا آئیڈیا لے کے آتے تھے, اور پھر ہم اس آئیڈیا کو دیکھتے تھے, اور پھر اس آئیڈیا کو ہم سلیکٹ کرتے تھے کہ یہ دوسری سٹیج میں جانے کے قابل ہے. پھر دوسری سٹیج میں جا کے ہم اس کی جو نیٹی گریٹی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے وہ دیکھتے تھے کہ آپ کیش فلو کو کیسے مینیج کریں گے, آپ کے کمپیٹیٹرز کون ہے, وغیرہ وغیرہ, ساری چیزیں کر کے. اور پھر اس کے بعد ان کو ہم 1-2 سال کے پروگرام میں ڈال دیا کرتے تھے, ان کی مینٹورنگ ہوتی تھی, کوچنگ ہوتی تھی اینڈ سو فورتھ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ایسے ہی ایک پروگرام ہمارا چل رہا تھا جس میں لوگ اپنے اپنے بزنس آئیڈیاز آ کے دے رہے تھے, اور وہ ایسا نہیں کہ اوپن سیمینار ہے کوئی بھی آ جائے, وہاں پہ بھی آنے کے لیے لوگوں کو اپلائی کرنا ہوتا تھا, یعنی کہ لوگ سنجیدہ لوگ جو بزنس کرنے کے لیے وہ آتے تھے. تو وہاں پہ ایک صاحب آئے, تو انہوں نے, اور وہ گورنمنٹ فنڈنگ دیتی تھی 25,000 پاؤنڈس پر پرسن بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اچھا, وہاں پہ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں ایک کیفے بنانا چاہتا ہوں اپنے علاقے میں, تو مجھے اس کے لیے فنڈنگ چاہیے اور ساتھ مجھے آپ بزنس کرنا بھی سکھائیں. تو جب تفصیلات وغیرہ ان سے لیں, تو جو ہی پتہ چلا وہاں پہ اس ادارے کو جو گورنمنٹ کی طرف سے کام کر رہا تھا, جس نے مجھے ہائر کیا ہوا تھا, کہ اس کیفے کا نام ہوگا فیڈل کاسٹرو کیفے. اسی وقت اس کو ریفیوز کر کے دوسری سٹیج میں بھی نہیں بھیجا, اس کی پروفیٹیبلٹی کے بارے میں نہیں پوچھا, اس کے ایکسپینڈیچر کے بارے میں نہیں پوچھا, اس کی کیش فلو مینجمنٹ کے بارے میں نہیں پوچھا. نام سنا فیڈل کاسٹرو کیفے, اور وہیں سے ریفیوز کر کے اس کو بھیج دیا کہ نہیں بھائی تمہارے ساتھ ہم نہیں چل سکتے, اس لیے کہ ہم لبرل ہیں, اور یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ لبرل نہیں ہے بلکہ یہ کیپٹلزم کے خلاف ہے. ان کے جو لبرلزم کے جو ایک لبرلزم کی 3 برانچز ہیں نا, جو پولیٹیکل لبرلزم ہے وہ لبرل ڈیموکریسی ہے, جو کلچرل لبرلزم ہے وہ انڈیویجولزم ہے, اور جو اکنامیکل برانچ ہے اس کی وہ کیپٹلزم ہے. کہ یہ ایک اینٹی کیپٹلسٹ آدمی کا نام پہ بننے والا ہے, اس لیے ہم اس کے پیسے نہیں دیں گے. میں آئی آسک یو کہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے کہ انہوں نے لبرلزم کی وجہ سے پابندی لگا دی کہ آپ بزنس نہیں کر سکتے, ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے. سر ابھی اس کے یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے, میں تو ایک بڑا پکچر کے اوپر بات کر رہا ہوں. جیسے لبرلزم کے اندر ایک بندے کو چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایتھیسٹ بن جائے یا ایگنوسٹک بن جائے, واپس اسلام میں آ جائے, واپس کبھی ہندوازم میں چلے جائے. ٹائم تھوڑا ہے, ٹائم تھوڑا ہے, معافی چاہتا ہاں ہوں. جی, بس میں 2 منٹ میں ختم کر لوں گا, پھر میں آپ میں معافی چاہتا ہوں, اب وہ نیچے وہ نوٹس بھی لکھا گیا ہے. میں آپ سے یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہر سسٹم کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. جیسے اسلام میں یہ ہے کہ کوئی نان مسلم کسی اسلامک ریاست کا ہیڈ نہیں بن سکتا, تو یہ ایک لمیٹیشن ہے. بالکل ایسے ہی وہاں پہ کوئی کمیونسٹ کسی کیپٹلزم کے لیے ہوئے پیسے سے بزنس نہیں کر سکتا, وہ ان کی لمیٹیشن ہے. آپ کس آبجیکٹو بیس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لبرل لمیٹیشنز بہتر ہیں اسلامک لمیٹیشن سے؟ ہاں جی سر, ایک سمپل سا میں بول رہا ہوں, جیسے ایک ٹائم پہ یو کے اندر انڈینز کو
بہت خراب مانا جاتا تھا, لائک دے ور ٹریٹنگ لائک ڈاگس, رائٹ. لیکن آج لبرلزم کی وجہ سے آج ایک انڈین ہی وہاں پہ پرائم منسٹر بنا ہے, اور وہاں پہ سارے لوگوں کو ایک چھوٹ ہے کہ بھائی اگر آپ کو ریلیجیس پہ رہنا ہے, بن گئی بھائی ریلیجن میں وہاں پہ آزادیاں ہیں, مان لیا, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہاں پہ کوئی کمیونسٹ بھی پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں, جیسے آپ نے, میں یہ نہیں بول رہا کہ اگر اسلامک کنٹریز ہے کمیونسٹ تو تو بڑی وہاں اوپر پہ کی چیز ہوتی ہے بھائی, میں کمیونسٹ تو ختم کر بڑی لیتا ہوں بڑی بات. اوپر کی چیز ہوتی ہے. جیرمی میں کوربن تو بات وہاں ختم پہ کر لیتا ہوں. سوشلسٹ مزاج کا بندہ, ایگالٹیرین مزاج کا بندہ تھا, اس کو وہاں کے لوگوں نے, لیبر پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیا, لیبر پارٹی کا لیڈر بنایا, لیکن ان لوگوں نے سازش کر کے اس کو باہر نکالا. دوبارہ الیکشن ہوا, وہ دوبارہ اس نے پارٹی کا الیکشن لڑا اور پہلی بار کی نسبت زیادہ ووٹ لیے, لیکن پھر بھی اسے پارٹی سے نکالا اس لیے کہ تمہارے جو نظریات ہیں یہ لبرل نظریات, جو کیپٹل نظریات ہیں, ان سے ملتے جلتے نہیں ہیں. سو وہاں پہ ریلیجن کی آزادی ہے, لیکن آپ کی جو فلسفی آف اکانومی ہے اس کی آزادی نہیں ہے. نہیں, یہاں پہ ریلیجن کی فلسفی بھی آف آزادی بہت محدود ہے. ریلیجن کی محدود آزادی ہے. پرسنل لیول تک ہے. ہاں جی سر, میں لیکن وہ جیسے بات آپ آپ نے کی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کمیونسٹ کا جو بولا نا, جیسے جی وہ ہے, وہ ایک ایکسٹریم آئیڈیولوجی رکھتے ہیں, جو جیسے انڈیا کے اندر بھی بہت سارے ایک آرگنائزیشنز ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کمیونزم آئیڈیولوجی سے بلونگ رکھتی ہے. اسی لیے وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ ایک لبرٹی کنٹری ہے, یہاں پہ آپ ایسی آئیڈیولوجی یہاں پہ نہیں رکھ سکتے, اسی لیے ان لوگوں کو منع کیا گیا. نہیں رکھ جیسے سکتے, میں سوال اس پہ نہیں نہیں اٹھا رہا, رکھ نہیں سکتے, میں دیٹ بات از دا ختم کر ہول لیتا ہوں سر. پوائنٹ. میں یہ بتا رہا ہوں, یعنی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ آئیڈیالوجیز کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. نہیں میں یہ بتا رہا ہوں, جو اگر ابھی آپ بندہ نے کہا یہ کہ مانے, چونکہ آپ کی کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے اس کو نہیں رکھ سکتے, تو کچھ نہ کچھ آئیڈیالوجیز ایسی ہیں جن پر پابندی ہونی چاہیے, رائٹ؟ ہاں سر, جیسے کہ اگر کوئی نازی جیسا کہ بولے کہ بھائی کمیونسٹ. مجھے, نہیں میں بات کر رہا ہوں, جیسے کہ اگر کوئی نازی آ کے بولے کہ بھائی مجھے پرائم منسٹر بننا ہے, تو سب کو پتا ہے کہ یہ جوس کو ختم کر دے گا اگر نہیں یہ کرے گا, آئیڈیولوجی وہ والا یہ آیا کہہ تو. رہا ہے کہ بہت اچھا کیا لیکن آئندہ نہیں کروں گا, بس جو ہوا سو ہوا. اب وہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ نہیں, اگر وہ بولے ہیل ہٹلر اور بعد میں بولے کہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے, تو ہاں, ڈیفینیٹلی تو وہ وہ نہیں ہیل بنے گا. ہٹلر کہہ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی جتنا ہٹلر نے نمٹا دیے کافی تھے, مزید کو نمٹانے کی ضرورت نہیں ہے, اب میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں. آپ بنائیں گے؟ ہاں ڈیفینیٹلی, اگر وہ بولے کہ آئی ڈونٹ بلو, جیسے نو. جرمنز ہے, اچھا نہیں اچھا مفتی جیسے صاحب, وہ بھی جرمنز ایکسٹریم ہے. ایگزامپل ہے, وہ جی, بھی ایکسٹریم ایگزامپل ہے. میں اس سے بڑے نچلے لیول پہ آتا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہولوکوسٹ میں اتنے یہودیوں کو نہیں قتل کیا گیا جتنے بتائے جاتے ہیں, تو کیا وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ جی ہاں, بالکل صحیح. وہ تو پہلے جیل جائے گا, پرائم منسٹر تو بعد میں بنے گا. obviously نہیں بن سکتا, کیونکہ تو ڈیفینیٹلی ختم. پروف ہے ساتھ میں. آپ اپنی عمارت کو خود ہی ڈھائے چلے جا رہے ہیں. اب تو وہ زمین بوس ہو کر اس کے نشانات بھی مٹ گئے, اب کہاں تک چلیں گے؟ نہیں سر, دیکھو میرا تو یہ بننا ہے, اگر جیسے یعقوب میمن آ گیا اور بولے بھائی مجھے پرائم منسٹر انڈیا کا بننا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو آئیڈیولوجی دوسروں کو مارنے کے لیے بنائی گئی ہے, وہ آئیڈیولوجی کو obviously پروپوگیٹ نہیں کرے گے ہم لوگ. کیوں کریں یعقوب گے؟ میمن کی اگزامپل آپ اس لیے دے رہے ہیں وہ نہیں چلے گی چونکہ وہ کنوکٹڈ ہے. چاہے وہ کنوکشن درست ہے یا نہیں ہے, مطلب دیٹس اے وہ تو ڈفرنٹ مطلب کیس. وہ کسی ایک کو بھی کنوکٹڈ ہے, نہیں وہ ایک مطلب کنوکٹڈ ہے. نہیں, آپ میں وہ نان ایک پرٹیکولر کنوکٹڈ کی بات شخص کے نہیں کر جو رہا. صرف ایک آئیڈیالوجی کے اوپر بلیو کرتا ہو, اس کو بھی آپ بننے نہیں دیں گے. نہیں میں یہ بتا رہا ہوں, وہ تو ایک میں نے نام بول دیا جو بھی دماغ میں آ گیا, لیکن میرا نہیں, بس وہ یہ اس کہنا ہے. طرح نہیں ہوتا نا. آپ ہم سے گفتگو کریں گے تو بات بالکل ایک دم دماغ والی نہیں, دل اور دماغ دونوں بالکل حاضر نہیں تو ناظر ہونے ٹھیک ہے, چاہیے, چلو تب میں آپ بات کو, ہوگی. ہاں ایسی میں کچھ یہ بھی آپ بول رہا بول دیں گے ہوں. ہمارے سامنے, تو ہم تو پکڑنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نہیں چلنے دیتے بھائی. حضرت آپ نے تو عمارت کو اب شمشان گھاٹ بنا دیا. چلے ٹروتھ بھائی, یہاں آپ سے پہ اس چیز پہ اتفاق ہو گیا کہ لمیٹیشنز پائی جاتی ہیں. تو آپ کا جو کیس تھا کہ لبرلزم میں بہت آزادیاں ہیں, آپ نے مان لیا کہ لبرلزم میں بھی پابندیاں ہیں, ہر چیز اس میں اوپن نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس گڈ انف. بہت اچھا لگا آپ سوری سے میرا بات کر کے. انمیوٹ, سوری میں میوٹ پہ تھا, میرا دھیان نہیں تھا, سوری ابھی. لیکن میرا بس یہ کہنا تھا, جیسے نہیں, میں اب آپ یہ بس آپ یہ کاؤنٹر کوسچنز ہو جائیں گے بس. آپ چلو سے نہیں میرے نہیں کہہ بس کوسچن میں دیا, یہ بول رہا تھا نہیں کہ بھائی میں آپ نے کہہ اسلام دیا لا بھائی, کے ورود. کہہ دیا بھائی بہت بھائی بھائی آپ نے کہہ دیا بھائی, آپ نے تو بہت کچھ کہا ہے, بس آپ 25 مگر منٹ سے یہ اوپر تو نہیں دے سکتے نا. جی جی اوکے جی چلو ٹھیک ہے, تھینک یو فار دا پلیٹ فارم. چلے جب لا آف دا لینڈ کہہ دیا تو کہانی ختم ہوگی جی. لا وہ آف دا تھیسس لینڈ, سارا ختم ہو گیا نا آزادیوں ہاں والا, بات ہی ختم ہو آپ گئی. کہتے ہیں لا آف دا لینڈ, ہم کہتے ہیں لا آف دا لارڈ آف دا لینڈ. ٹھیک ہے بالکل جی, زبردست. ہاں کہانی ختم جی. دیکھیں, واہ واہ, یہ ایک ماشاء اللہ. دھوکہ ہے لبرلز کا, سیکولرسٹ کا, کہ لبرٹی ہے, فریڈم ہے, کچھ نہیں ہے. یعنی جہاں پر جیسے ہی آپ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کھڑے کریں گے تو فوری طور پر آپ کو آپ کے اوپر ریسٹرکشنز آ جائیں گے. بلکہ بہت سے ممالک دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سیکولر لبرل کہتے ہیں, لیکن آپ مخالف نظریات بھی نہیں رکھ سکتے, چاہے جائے کہ آپ ان نظریات کے اوپر عمل کریں.
میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں کتنے ہی ممالک ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو لبرل سیکولر کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان مثلاً وہاں کھڑے ہو کر امارت اور خلافت کے فضائل بیان کرنا شروع کرے تو وہ ریڈار پر آ جاتا ہے، جبکہ ابھی وہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہتھیار اٹھا لو، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف جا رہے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جو اصل جو ایک انصاف پسند نظام ہے وہ یہ ہے، آپ نے جیسے ہی اس کی بات کی آپ فوراً ریڈار پر آ گئے، تو پھر لبرٹی کدھر ہے؟ ویری ویری ٹرو، ویری ٹرو. بہرحال اچھا وہ مان گئی، اصل چیز ہوتی ہے کہ پبلک تک بات پہنچ جائے تو وہ پہنچ گئی ہے کہ جو وہ بتانے آئے تھے وہ قابل قبول نہیں ہے ان کے اپنے نزدیک.